اور اکثریت مسلمانوں کی اللہ کے دین سے دور ہے، بلکہ دین سے صرف دور ہی نہیں، اب تو دینی بیزاری کی لہر چل پڑی ہے۔ لوگ اپنے دین سے معاذ اللہ خود بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین سے دوری کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہو کر ہم مسلمان ہیں، بس اسلام اسی کا نام ہے، یا زیادہ سے زیادہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لی جائے، اس کا نام اسلام ہے۔ گوشت انڈا مچھلی کھا لیا جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کر لی جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر! اسلام وہ مقدس دین ہے کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ اللہ کے نزدیک مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت شیس اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت نوح اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ذوالکفل، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، یہ سب اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، اور وہی دین لے کر کے آئے تھے جس دین پر ہم چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ دین لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے آخری رسول جب تشریف لائے، ہر نبی تشریف لائے، دعوت توحید لے کر کے آئے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری بات کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے بعد جب آخری نبی تشریف لائے تو اللہ نے ان پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! اللہ نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی، ساری نعمتیں تمام کر دی۔ پتہ چلا دین جب مکمل ہو رہا ہے تو نعمتیں بھی تمام ہو رہی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کے یہاں جتنی نعمتیں تھی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام کر دی۔ یعنی پیارے، اب کوئی تجھ جیسا حقدار آئے گا نہیں اور کسی کو نعمت دیں گے نہیں۔ سبحان اللہ! یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، یہ ختم آیہ مبارکہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے نعمت تمام کر دی ہے تو اب کوئی حقدار آئے گا کیسے؟ اور جب ساری نعمتیں سونپ دی گئی، عطا کر دی گئی محبوب کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر ساری کثرتیں تمہیں عطا کر دی گئی، پتہ چلا ساری نعمتیں اللہ نے محبوب کو عطا کر دی، اور محبوب کا در دکھا دیا، اللہ اکبر، اور محبوب سے کہلوا دیا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، سبحان اللہ، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام جیسی نعمت تمہیں دے کر ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یعنی کس سے اللہ راضی ہے یا کس سے ناراض ہے؟ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے۔ جس کے پاس دین ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اسلام جیسی نعمت تمہیں دے کر وہ تم سے راضی ہو گیا۔ دین کیا ہے؟ مذہب اسلام کیا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو دین اسلام پر مرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو دین اسلام پر مرے گا، دین کتنا اہم ہے، دین کی اہمیت سمجھو، دنیا کی کوئی نعمت دے کر
ہم سے راضی نہیں ہوا، لیکن اللہ جب راضی ہوا تو کون سی نعمت دے کر؟ دین کی نعمت دے کر۔ اور دین کتنی اہم چیز ہے، جنت ملے گی دین کی بنیاد پر۔ ایک ہے دین دے اور ایک ہے دین مذہب۔ تو دین دے کر مذہب دے کر اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو گیا۔ مطلب جنت ملے گی اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ سب سے اہم دین ہے، دین سے اہم کچھ نہیں۔ اب اس کو صرف سمجھنے کی، دین کی اہمیت سمجھو، دین کتنا اہم ہے۔ نمبر ایک، اگر مکہ المکرمہ جیسا شہر ہو، دین کی اہمیت سمجھیں، کیونکہ ہماری قوم نے دین کی اہمیت ہی نہیں سمجھ۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہم نے سمجھا ہی نہیں، مذہب کی اہمیت سمجھی ہی نہیں، اسلام کی اہمیت سمجھی ہی نہیں۔ جب آپ دین سے دوری کے اسباب تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلا سبب ہے کہ دین سمجھو، دین اور دین کی اہمیت سمجھو۔ دین کی اہمیت کیا ہے؟ مکہ جیسا شہر ہے، اس میں خانہ کعبہ ہے، اس میں زمزم کا کنواں ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اللہ اکبر، اور ہزاروں انبیاء کے مزارات اس کے سینے میں موجود ہے۔ ایک طرف وہ شہر ہے، ایک طرف وہ شہر ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ اب صحابہ کا امتحان ہے، مکہ قبول کرتے ہو یا اللہ کا دین قبول کرتے ہو؟ تو صحابہ نے ثبوت دیا، مکہ جیسا شہر تو چھوڑ سکتے ہیں مگر دین محمدی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ دین کی اہمیت کو سمجھو، مکہ جیسا شہر قربان کر دیں گے، مکہ المکرمہ جیسا شہر قربان کر دیں گے، اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، وطن قربان کیا، وطن کو قربان کر رہے ہیں مگر دین نہیں چھوڑ رہے ہیں، مذہب نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور آگے چلیں، وطن سے بڑھ کر انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ وطن سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ جان کتنی عزیز ہے، اللہ اکبر، لوگ جان بچانے کے لیے وطن قربان کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ لیکن صحابہ کو دیکھیں، اب ایک طرف خود کی جان ہے، ایک طرف مذہب اسلام ہے۔ احد کے میدان میں، بدر کے میدان میں، خندق کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، حنین کے میدان میں صحابہ جان خوشی خوشی قربان کر رہے ہیں مگر اللہ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بہت توجہ کے ساتھ آخری تک گفتگو کو یاد رکھنا جو میں تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مکہ جیسا وطن، اللہ اکبر، کرناٹک کی زمین نہیں، مالیگاؤں کی زمین نہیں، مصر اور شام کی زمین نہیں، بلکہ کون سی زمین؟ بلد امین، خانہ کعبہ کی زمین اسلام بچانے کے لیے چھوڑی جا رہی ہے۔ پوچھو تاریخ علماء سے، سادات علماء موجود ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرو تو پورا مکہ خالی ہو گیا اور لوگ وہاں پہنچے، نہ کعبہ جیسی کوئی عمارت تھی، وہاں کوئی مسجد بھی نہیں تھی، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا۔ صحابہ نے ثابت کر دیا مسجد مدرسہ نہیں دیکھتے دین بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دین کتنا اہم تھا، اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پہنچے جسے یثرب کہا جاتا، یثرب جسے کہا جاتا تھا، وہاں پہنچے اور اللہ اکبر، پھر اسی یثرب کو اہل دین کی برکت نے مدینہ بنا دیا اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا دیا اور اس مدینے کو اتنا اہم بنا دیا جو بیماریوں کا گھر تھا اسے دارالشفا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جگہ لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں، مدینہ منورہ وہ ہے جہاں لوگ مرنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتا چلا دین کتنا اہم ہے، جانیں قربان کی گئی۔ اس کے بعد ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اولاد، کبھی کبھی انسان اپنی جان سے زیادہ اولاد کو اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، اولاد عصائے پیری ہوتی ہے، یعنی بڑھاپا، پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ اللہ اکبر، فارسی زبان میں
پیر بوڑھے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے، عصائے پیری ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا میرا بیٹا کیا صورت والا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ، مگر اللہ اکبر مظلوم کربلا، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین کے شہزادے شہزادہ علی اکبر، ہمارے مرشد، ہمارے بادشاہ، ہمارے آقا، ہمارے ماوا و ملجا سیدنا امام علی اکبر، ہم شبیہ پیمبر تھے، تصویر مصطفیٰ تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب لوگ مدینہ منورہ آتے اللہ اکبر تو مزار مصطفیٰ پر سلام پیش کرنے کے بعد لوگ امام حسین کے شہزادے کو ڈھونڈتے تھے، شہزادہ علی اکبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ کی یاد تازہ کر لیں گے۔ مگر آپ دیکھیں، ایک طرف ہم شبیہ پیمبر، ہم شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر ہے، اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ اندازہ فرمائے، اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا حسین و جمیل بیٹا، اور یاد رکھنا علی اکبر شہزادے کو جلسے کے ناظم نے ہم شبیہ پیمبر نہیں کہا، خاندان رسول کا اتفاق ہے، خاندان رسول کا اتفاق ہے کہ اللہ اکبر سب سے زیادہ رسول اللہ کا اگر کوئی مشابہ تھا تو پہلے نمبر پر مشابہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، صورت میں، سیرت میں، سخاوت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں اگر سب سے زیادہ نبی کا میں نے مشابہ دیکھا ہے تو اسے فاطمہ بنت محمد سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلے مشابہ رسول اللہ کے سیدہ فاطمہ تھی۔ سیدہ فاطمہ کے بعد حضور کا کوئی مشابہ تھا تو وہ سیدنا امام حسن مجتبی تھے، اور امام حسن کے بعد اگر خاندان میں کوئی تصویر مصطفیٰ تھے وہ سیدنا علی اکبر تھے، سبحان اللہ، شہزادہ علی اکبر تھے۔ لیکن غور کرو، ایک طرف تصویر مصطفیٰ ہے شہزادہ علی، دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ امام حسین کا امتحان ہے کربلا میں، دین بچاؤ گے علی اکبر بچاؤ۔ توجہ آپ غور کریں، شہ نور کی سرزمین پر اس پر نور محفل میں بیٹھنے والوں اور ساتھ ہی ساتھ موئے مبارک شریف کے پڑوس میں بیٹھنے والوں، ہم لوگ کی تو ہمت نہیں ہوتی۔ ساتھیوں نے کرسی رکھی، میں نے کہا جہاں حضور موجود ہو وہاں میں پیر لٹکا کے کس منہ سے بیٹھا ہوں؟ ہمارا مسلک نہیں، ہمارا پورا دین ادب ہے ہمارا۔ اور آپ سے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، موئے مبارک شریف کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے دنیا میں جتنے بھی تبرکات ہیں سب سے افضل ترین تبرک موئے مبارک شریف، جبے سے بھی بڑا، امامے سے بھی بڑا، ٹوپی سے بھی بڑا، نالین سے بھی بڑا۔ کیوں؟ یہ سب حضور کے ملبوسات ہے، لباس ہے، حضور کے جسم کا غیر ہے، لیکن موئے مبارک شریف حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ اور علماء یہ مسئلے سے واقف ہے کہ کل کا جو حکم ہے، کل کا جو حکم ہے جز کا وہی حکم ہے۔ کل مطلب پورا جسم اور جز مطلب کوئی ایک حصہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں موئے مبارک شریف موجود ہے جزو رسول حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ادب کا مقام ہے، بہت ادب کا مقام ہے، لیکن آج اس موئے مبارک شریف کے پڑوس سے آپ گرد قرب و جوار سے آنے والوں سے پوچھتا ہوں، امام حسین کا امتحان، ہم شبیہ پیمبر بچاؤ گے، تصویر مصطفیٰ بچاؤ گے، یا اللہ کا دین بچاؤ گے؟ نبی کے پروردہ، نبی کے شہزادے، نبی کے دوش پر سوار ہونے والی ہستی جس کے لیے حضور سجدے طویل کر دیتے تھے، اس حسین پاک نے کہا ایک علی اکبر کیا، اگر ہزاروں بھی ہوتے تو سب کو قربان کر کے اللہ کا دین بچایا جا رہا۔ سبحان تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر یہ سن کر بھی آپ کو
کو دین کی اہمیت پتہ نہیں چلتی تو پھر مجھے افسوس ہے۔ اس سے پتہ چلا دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک طرف دین، ایک طرف شہر مکہ، مکہ شہر چھوڑا جائے گا، دین بچایا جائے گا، ایک طرف جان، ایک طرف دین، جان قربان کر کے دین بچایا جائے گا، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر۔ اللہ اللہ، میں قیاس کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی سیرت پڑھوں، لیکن عنوان وہ نہیں ہے آج۔ اللہ اکبر، اتنا عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیا وہ شہزادہ، اللہ اکبر، اونچے قد کے لوگ مدینہ منورہ میں شہزادہ علی اکبر کے ساتھ چلنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی چلتا تھا تو جھک کر کے چلتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اونچے قد والے علی اکبر کے ساتھ جھک کر کیوں چلتے ہیں؟ تو کہا جاتا تھا یہ تصویر مصطفیٰ ہے، ہمارا سایہ اس پر پڑے گا تو کئی بے ادبوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ ایسی تصویر مصطفیٰ کو دین پر امام نے قربان کر کے بتا دیا دین کتنا اہم ہے۔ یہ دین کی اہمیت ہے۔ آج مسلم امہ کے سامنے دین کی اہمیت نہیں، اسی لیے تو اللہ اکبر ان کے سامنے دین کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ منہ کے منہ میں ہنستے ہیں، ارے یہ مولوی مولانا لوگ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ ملے گا تو صرف دین کی وجہ سے، جنت ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے، آخرت میں نجات ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اگر دنیا میں بھی ترقی ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ پتا چلا مسلمانوں، ایک دور تھا بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے، کب تک؟ جب تک تم دین کی اہمیت کو جانتے تھے۔ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اللہ اکبر تم نے اذانیں دی ہے، کلیساؤں کو تم نے خدا کی اذان سے آباد کیا ہے، کب تک؟ جب تک تم دیندار تھے۔ اقبال نے کہا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب تک ہم دین کی اہمیت جانتے تھے جانور ہمارا کہنا مانتے تھے، جب تک دین کی اہمیت جانتے تھے دریا ہمارا کہنا مانتا تھا، سمندر ہمارا کہنا مانتے تھے۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے۔ اللہ اکبر، ایک قوم ہے بڑی ظالم قوم، بڑی جابر قوم، بڑی بہادر قوم، بڑی جنگجو قوم، اس قوم کو قوم بربر کہا جاتا ہے، اسی سے بربریت ہے۔ اللہ اکبر، یہ قوم وہ ہے جس پر کسی نے حکومت نہیں کی، جس کو کوئی زیر نہ کر سکا، جس کو کوئی دبا نہ سکا۔ یہ قوم ہے حضرت طارق بن زیاد کی قوم۔ طارق ابن زیاد اسی بربر قوم کے فرزند تھے۔ یاد رکھنا، بہت بہادر تھی یہ قوم، کوئی آتا تھا مقابلہ کرنے کے لیے ٹک نہیں پاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بربر قوم کا ظلم، اس کی بربریت، اس کی زیادتی اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی دین پہنچا نہ سکا۔ جاؤ محمد الرسول اللہ کا دین پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ قوم سمر جائے، سدھر جائے۔ اور فاروق اعظم کا فیصلہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن کہا گیا امیر المومنین ان کو تو ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ان تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے، گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ امیر المومنین وہ جانوری فوجوں کا قصہ تمام کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے جنگلات کا ان کو فائدہ ملا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مگر تمہیں جانا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد صحابہ گئے، خدا کا کرنا، سورج نے این گھنے جنگل کے اندر اپنے رخ پہ نقاب ڈالنے کی کوشش کی۔ صحابہ کو تشویش ہوئی، اگر یہ سورج با نقاب ہو کر شام کی چادر کو جنگل پہ پھیلا دے گا تو اس کے بعد ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نوجوان اصحاب نے اور تابعین نے بزرگ صحابہ سے کہا کیا تم صحابہ کو جنگل کے درندوں کے منہ میں ڈال کر کے مار ڈالنا چاہتے ہو، اصحاب کا وجود ختم کر دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کیا کریں، اگر ہم پوری رات بھی چلیں گے تو رستہ جنگل ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے پڑاؤ کہیں نہ کہیں تو جنگل ہی میں کرنا پڑے گا۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب جوان تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا فاروق اعظم کے دور میں، اللہ اکبر، جوان تابعین اور جونیئر اصحاب کے اصرار پر کہ کیا ہوگا، جانوں کا کیا ہوگا، جان بچاؤ جان بچاؤ جان بچاؤ، تو
اے جنگل کے درندوں، میں محمد کا غلام ہوں اور دین کی خدمت کے لیے جا